صحیح ہے. اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ایک مرزا صاحب کے حوالے سے کہ رینڈ کارپوریشن کی سہولت کاری وہ جو ہے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا بتائیے گا پاکستان کی آڈینس جو ابھی دیکھ رہی ہے ان کو کہ اس میں کیا ڈیٹیل ہیں اور رینڈ کارپوریشن ہے کیا، ذرا اس کا بھی تعارف کروا دیجیے گا جن کو لوگوں کو نہیں پتا. رینڈ کارپوریشن بہرحال ایک ریسرچ سینٹر ہے، یعنی اس کا تعلق کسی ایسی آرگنائزیشن سے نہیں ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنا ہو. یہ ایک عام ریسرچ سینٹر ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ریسرچ کر کے یہ اپنے جو ان کے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پینٹاگان کو سبمٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر پالیسیز بنتی ہیں. تو 2003 میں اور اس کے بعد 2007 میں رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ مسلمانوں میں جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس وقت وار اینڈ ٹیرر کے نام سے مغرب ایک جنگ کی قیادت کر رہا تھا، امریکہ قیادت کر رہا تھا، اور اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ہم مسلمانوں میں جو ٹیررسٹ ہیں، سو کال ٹیررسٹ یا ریڈیکلائزڈ لوگ ہیں، ان کو کیسے ختم کریں. تو اس میں جو تجاویز تھیں ان میں یہ تھا کہ ایسے افراد کو پروموٹ کرنا ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسلام کے خلاف بات کرتے ہوں، جو فقہا کے خلاف بات کرتے ہوں، محدثین کے خلاف. جب آپ ٹریڈیشنل اسلام سے اپنا رابطہ ختم کر کے آپ براہ راست انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے، سائنٹسٹوں سے اگر آپ اسلام حاصل کریں گے تو یہ ریڈیکلائزیشن کا علاج ہوگا ان لوگوں کے نزدیک. تو انجینئر صاحب نے جو کچھ کیا وہ دراصل میں یہ ہرگز ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رینڈ کارپوریشن کے پے رول پر ہیں اور ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا اور نہ ہی میں نے یہ سنا کہ قیصر احمد راجہ صاحب نے ایسا کبھی کوئی دعویٰ کیا ہوگا، چونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ دعویٰ ہم دونوں کی طرف سے کبھی نہیں رہا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی سہولت کاری جانے انجانے میں کر رہے ہیں. جی ہاں، جانے انجانے میں انہوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو جو روایتی اسلام ہے، ٹریڈیشنل اسلام ہے، اس سے متنفر کیا ہے. یعنی لفظ بابا استعمال کر کے، ڈریگٹوری ٹرمز استعمال کر کے نوجوانوں کو انہوں نے علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی طریقے سے روایتی اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے. اتنا ہی الزام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کوششیں ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اس سے الحاد کی طرف بھی کوئی راستہ نوجوانوں کا کھل رہا ہے کہ پہلے علماء سے بیزاری، دینی لوگوں سے بیزاری، اس کے بعد مذہب سے بیزاری اور پھر الحاد کی طرف؟ میرے پاس ایسا کوئی کیس فی الحال نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ انجینئر صاحب سے متاثر کوئی شخص ملحد بھی ہوا ہو. ایسا کوئی کیس کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. یہ پاسبل ہے، اور جب کوئی آدمی روایت سے کٹتا ہے اور کوئی شخص علماء سے دوری اختیار کرتا ہے، بلکہ علماء کو یعنی مذاہب کو وہ علماء کی طرف منسوب کرتا ہے اور مذہب میں اگر اس کو کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان علماء کی وجہ سے ہے، اور پھر مذہب کو اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس پراپر ٹولز نہیں ہیں، پھنستا ہے. اور جب وہ پھنستا ہے تو پھر مذہب ہی سے کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ کامن پیٹرن ہے، لیکن میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی شخص الحاد کے راستے پر چلا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ غامدی صاحب کے بہت سے چیلے ہیں کہ جنہوں نے، یا منکرین حدیث جو پرویزی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے کہ جنہوں نے آخر کار الحاد کا راستہ اختیار کیا، چونکہ ان کو اپنے سوالوں کے جوابات اس ڈسکورس میں نہیں ملے. یہی میں جو ساری گفتگو کا آپ کا سمجھا ہوں کہ غامدی صاحب ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، یا اس طرح کے دیگر لوگ، وہ رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات تھیں کہ روایتی علماء سے کاٹ کے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ان سے دین سیکھنے کی طرف امت کو لگایا جائے، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ایک اور بات کی جاتی ہے، یہ تمام حضرات کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خاتمے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے کرتے خود فرقہ واریت کو پرموٹ کر رہے ہیں اور خود الگ سے ایک فرقہ بن چکے ہیں، انجینئر صاحب ہوں، دیگر حضرات ہوں؟ دیکھیں، فرقہ واریت خصوصاً پاکستان کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ وہاں کی سوسائٹی کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا اعتراف کرنا بھی چاہیے. اور اس کے تعلق سے تمام سنجیدہ علماء کو، ہر حلقے کے، ان کو مل بیٹھ کر اس تعلق سے کوشش کرنی چاہیے کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری معاشرے کے اندر موجود ہے اور کوئی شخص اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے چلا تو اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے جسم میں کہیں پھوڑا ہو گیا ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس زخم کو کے درد کو ہلکا کرنے کے لیے میں تمہارے جسم میں دوسری جگہ بھی زخم کر دیتا ہوں تاکہ زخم دونوں جگہ ہو
اور آپ ایکول درد محسوس کریں تو درد ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کا علاج کریں, دوا دیں, پٹی لگائیں, تب جا کر وہ یعنی پھوڑے کا علاج ہو. انجینئر نے جو علاج کیا ہے وہ دوسرا یعنی پہلا والا کیا ہے کہ پہلے سے پھوڑا موجود ہے امت کے جسم میں فرقہ واریت کا, اس نے یہ کیا کہ ایک اور جگہ چیرا لگا دیا. اب چیزیں ادھر سے بھی اٹھ رہی ہیں ادھر سے بھی اٹھ رہی ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا, حالانکہ فرقہ جی واریت کا خاتمہ ایسے نہیں ہوتا. یعنی علماء کو گالیاں دے کر, ان کی پرانی کتابیں نکال کر, ان کے ایک کے فتوے دوسرے کے خلاف استعمال کر کے, عوام کو ان فتاوا کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. عوام تو چھوڑیے, علماء کو نہیں پتا تھا. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک کتاب کے جس کو دیوبندی حلقوں کے اندر جس کی شہرت ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں, یہ کتاب ہے المحند علی المفند. کتاب کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے, لیکن کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی, اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہاں تک کہ انجینئر نے اس کتاب کا نام اتنی مرتبہ لیا کہ میں نے سوچا کہ بھائی آخر اس کتاب کو کھول کے دیکھیں اس میں ہے کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہ جس نے زندگی پوری دیوبند میں لگا دی ہو, جس کی شروع سے لے کر آخر تک کے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل اس کی ہوئی ہو, جو الحمدللہ بہت سے اکابر سے جس کا قریبی تعلق رہا ہو, اس نے کبھی محنت اٹھا کے نہیں دیکھی, اٹھائی تو بھی انجینئر کی وجہ سے. تو کیا یہ علماء دیوبند کے بنیادی عقائد ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اب ان لوگوں کا استدلال دیکھیں کتنا سطحی ہوتا ہے. وہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں گے آپ کو, کور, اس پہ لکھا ہوگا یعنی عقائد علماء دیوبند. دیکھو یہ علماء دیوبند کے عقائد اس پہ لکھا ہوا ہے. بھائی وہ کسی ناشر نے, کسی کتب خانے والے نے کتاب کو چلانے کے لیے یعنی عقائد علماء دیوبند چھاپ کے اس نے چلا دی اور کتاب چل گئی. آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفیشیل کوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر مشتمل. ایسا نہیں ہے. میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ, جو دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث ہیں, جن کا انتقال ابھی کورونا کے دنوں میں ہوا 2020 میں, وہ یہ فرماتے تھے کہ محند علی المفند دراصل جو اعتراض سوالات آئے تھے علماء دیوبند میں حضرت مولانا خلیل امبیٹوی کے پاس, یہ ان سوالات کا جواب ہے. ان سوالات میں سے کچھ سوالوں کا تعلق فروعی مسائل سے ہے, کچھ اصولی مسائل سے. تو ان میں فروعی مسائل بھی ہیں, اصولی مسائل بھی ہیں, اور اس میں دلائل نہیں ہے, بس انہوں نے اپنا موقف ذکر کر دیا ہے. ورنہ اگر آپ کو علماء دیوبند کا جو اصل منہج ہے کہ ان کا منہج کیا ہے, وہ عقیدے کو کیسے سمجھتے ہیں, اشاعرہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے, ماتوریدیہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے, فقہا کے تعلق سے, محدثین کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے, اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے تو یہ ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی. اس کتاب کا نام ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج. یہ کتاب پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے, انگریزی کے میں کچھ چیپٹرز اس کے ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں, عربی میں مکمل موجود ہے, اردو میں مکمل موجود ہے, آن لائن مل سکتی ہے. اگر آپ علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو دراصل اہل سنت والجماعت کا ایکسٹینشن ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک انجینئر صاحب جو کلیم کرتے رہے المفند ان کی تو آدھی سے زیادہ گیم کھڑی ہی اس بات پہ ہے المفند المحند پہ. تو یہ علماء دیوبند کے عقائد کی نمائندہ کتاب نہیں ہے, اس کی بجائے علماء دیوبند کے عقائد کی جو نمائندہ کتاب ہے وہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی علماء دیوبند کا دینی مزاج اور اس کا رخ, دینی رخ اور مسلکی مزاج, مسلکی مزاج, یہ کتاب پڑھنی چاہیے. جی ہاں. تو پھر اب تک ہمارے بہت سارے علماء یہاں پاکستان میں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, وہ المفند المحند کو ہی لے کے اس کو ڈیفینڈنگ پوزیشن میں کیوں رہے انجینئر صاحب کے اعتراضات کی وجہ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محند میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ اصولی مسائل ہیں اور کچھ فروعی مسائل ہیں. فروعات میں جو فروعی عقائد ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. ان میں آپ یہ ہرگز یہ کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ بھائی نہیں, ہمارے پاس دوسرے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل موجود ہیں. مثلا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال ہے کہ کیا عرش الہی افضل ہے یا وہ جگہ کہ جہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو رہی ہے. تو اس میں قاضی عیاض المالکی, اسی طریقے سے جلال الدین السیوطی, ان حضرات نے یہ مسائل دراصل سب سے پہلے اٹھائے ہیں. اور علماء دیوبند نے ان کے اس ذوق کو, یہ ایک ذوقی مسئلہ ہے, یہ کوئی بنیادی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر آپ اختلاف کریں گے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گے. تو اس ذوق کی انہوں نے اس ذوق کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو حصہ ٹچ ہو رہا ہے, مس ہو رہا ہے, وہ عرش سے افضل اس لیے ہے کہ چونکہ
عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حصہ مس اور ٹچ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ عرش کس کا؟ عرش اللہ کا۔ تو پھر رسول کس کے؟ رسول بھی اللہ کے۔ اگر آپ رسول اور عرش میں کمپیئر کریں تو کون افضل؟ رسول افضل ہے، عرش تو افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بنیاد پر، اس ذوق کو قبول کر کے بعض علماء دیوبند نے یہ منہج اختیار کیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے قاضی ایاز مالکی یا جلال الدین السیوطی کی۔ تو اس سے اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے کسی دلیل کی بنیاد پر، بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ اہل سنت والجماعت سے نہ اس کو داخل کر سکتے ہیں نہ اس میں اس کو خارج کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے انجینئر صاحب کی آدھی عمارت زمین بوس کر دی، انہوں نے اس پہ تو بڑے بڑے لیکچرز دیے ہیں اس ایک عقیدے پہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس پہ قرآن، اس پہ قولیں انہوں نے کی ہیں بڑے بڑے علماء کو، تقی عثمانی صاحب کو اور پتہ نہیں کس کس کو، اور وہ اس کی ریکارڈنگ بھی ڈالی ہے ان کے شاگردوں نے کہ جی آپ اس پہ دلیل دے دیں قرآن سے اور حدیث سے، اگر افضل ہے تو کیا دلیل ہے، اگر نہیں افضل تو کیا دلیل ہے۔ یہ تو آپ نے تو وہ عمارت زمین بوس کر دی پوری کہ یہ تو ذوقی مسئلہ ہے، یہ تو بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مقدر ہی ہے زمین بوس ہونا۔